أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صلوات پڑھیں. قرآن حکیم کے ان نورانی الفاظ کے ضمن میں ہمارا موضوع گفتگو قرآن اور ہدایت انسان بحمداللہ آج اپنے چوتھے مرحلے میں موضوع داخل ہو رہا ہے. جو باتیں میں نے کل تک آپ کی خدمت میں گزارش کیں اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ نے انسان کو خلق کیا اور احسن تقویم قرار دیا، پھر اس دنیا میں ہمیں بھیجا اور مقصد حیات یہ قرار پایا کہ یہ دنیا آزمائش گاہ ہے، ہم یہاں امتحانوں سے گزریں اور امتحانوں سے ثابت قدم گزریں. پھر جو ان آزمائشوں سے ثابت قدم گزرے یعنی جو اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کو قبول کرے اور ہدایت کے نور کو لے کر زندگی کے اس سفر کو طے کرے تو اسے اس دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ وہ کامیاب ہے. دنیا کی کامیابی کا معیار اور قرآن کی کامیابی کا معیار ذرا مختلف ہے، ان دونوں میں اختلاف پایا جاتا ہے. دنیا کی نظر میں وہ کامیاب ہے جو دنیاوی وسائل زیادہ حاصل کر لے، دولت زیادہ ہو، شہرت زیادہ ہو، منصب بڑا ہو، دنیاوی اعتبار سے اس کی پہچان اور شناخت زیادہ ہو. مگر قرآن کے اعتبار سے وہ کامیاب ہے کہ جو اللہ کے بھیجے ہوئے قانون کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے اور خسارے سے فلاح تک کا سفر طے کر لے، جسے نجات کی راہ مل جائے، جو واقعی طور پر اپنے آپ کو اس لائق بنا لے کہ قرآن کا انسان کامل اور قرآن کا ہدایت یافتہ انسان اسے کہا جا سکے. وہ کب ممکن ہے؟ وہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب اس قانون خدا سے ہماری واقفیت ہو اور اس قانون کی بالادستی کو تسلیم کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے کو مطابق قرآن بنا لیں.
مطابق قرآن کیسے بنائیں گے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے قرآن حکیم سے، قرآن کریم سے اور اس کے اندر موجود تمام مضامین سے اس حد تک ہماری واقفیت ہو کہ زندگی کے مرحلوں کو جب ہم طے کریں تو قرآن ہمارے پیش نظر رہے، اور کہاں جانا ہے، کہاں سے رکنا ہے، کن راستوں پہ آگے بڑھنا ہے، کن راستوں پر نہیں چلنا، یہ فیصلہ قرآن کی روشنی میں اور علماء کی بتائی ہوئی تفسیروں اور ترجمانی کی روشنی میں ہم کر سکیں۔ اس کے لیے ہم غور و فکر کر رہے ہیں ان مجالس میں، اس سلسلہ ازا میں، کہ ہم دیکھ سکیں کہ قرآن اپنا تعارف کس انداز سے کراتا ہے، اور پھر یہ دیکھ سکیں کہ قرآن کن ہستیوں کا تعارف کراتا ہے، اور پھر اس پہ غور کر سکیں کہ قرآن کی نظر میں ہدایت یافتہ انسان بننے کے مرحلے کیا ہیں۔ آج سلسلہ گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گا۔ ایک مرتبہ آپ مل کے اور صلوات پڑھیں تو میں آغاز گفتگو کرتا ہوں۔ دیکھیے، مسئلہ یہ ہے جو 2 دن سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کے تعلق سے ایک غلط فہمی ہمارے متعلق یہ پیدا کی گئی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کہ قرآن کے تعلق سے غلط فہمی ہے کہ یہ شیعیان علی، یہ مسلک تشیع، یہ قرآن کے اوپر اعتبار نہیں کرتے، اعتماد نہیں رکھتے۔ ان کا اعتقاد یہ ہے کہ یہ قرآن وہ قرآن نہیں ہے جو پیغمبر پر نازل ہوا۔ تو اسی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ہم اپنے دلائل پیش کر رہے ہیں، اور ہم نے یہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ قرآن کے آداب اور قرآن کی تفہیم کے مرحلوں میں پہلا مرحلہ ہی یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، پھر یہ اعتقاد رکھا جائے کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے، یہ اللہ کا نازل کیا ہوا ہے اور اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، لہٰذا حفاظت کے مرحلے اس کے طے ہوئے ہیں، اور ہم بڑے اطمینان کے ساتھ یہ اعلان کرتے ہیں اور یہ پیغام سناتے ہیں کہ قرآن پر ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ جو 2 دفتیوں کے درمیان آج قرآن ملت اسلامیہ میں رائج ہے، یہ وہی قرآن ہے جو حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد حضور کے سینہ اقدس پر جو جبرائیل امین لے کے نازل ہوئے تھے، اور جسے پیغمبر نے اپنی حیات طیبہ میں ہی محفوظ کر دیا تھا۔ مگر مسئلہ کیا ہے؟ غلط فہمی کہاں سے پیدا ہوئی؟ غلط فہمی اس وقت پیدا ہوئی کہ جب تاریخ میں یہ کہا گیا کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے، اور اس کے بعد کئی دور گزر گئے مگر کتاب کے تعلق سے کوئی خدمت سامنے نہیں آئی، کہ اگر ہم نے قرآن کو کافی کہا تھا تو قرآن کی ہم نے خدمت کیا کی؟ جب خدمت سامنے نہیں آئی تو عقیدت مندوں اور چاہنے والوں کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ کل جب تاریخ لکھی جائے گی تو یہ لکھا جائے گا کہ جنہوں نے قرآن کو کافی قرار دیا تھا وہ قرآن کے لیے کوئی خدمت نہ کر سکے، لہٰذا جعلی روایات وضع کی گئیں، باقاعدہ طور پر روایتیں گڑھی گئیں، اور یہ کوشش کی گئی کہ یہ ظاہر کیا جائے، یہ ثابت کیا جائے کہ دور رسالت مآب میں قرآن بکھرا ہوا تھا، اور پیغمبر کو یہ موقع نہ مل سکا کہ وہ قرآن کو جمع کریں۔ یہ تو جنہوں نے قرآن کو کافی بتایا تھا اور قرآن کو سینے سے لگایا تھا، ان کی خدمت ہے کہ کچھ قرآن کی طرف توجہ دور اول میں دی گئی اور انہوں نے قرآن کو جمع کیا، مگر وہ کافی نہ قرار پایا، اور پھر دوسرے دور کے اندر مزید اس کے اندر کوشش کی گئی، اور آخری دور وہ تھا یعنی تیسرا دور کہ جس کے اندر باقاعدہ طور پر ایک قرآن سرکاری طور پر نافذ کر دیا گیا، جس کے اندر کوئی کمی اور کوئی زیادتی نہ تھی جو آج موجود ہے، اور باقی نسخے جن جن کے پاس تھے، جن شہروں کے اندر تھے، ان سب کو جمع کر کے نظر آتش کر دیا گیا، جلا دیا گیا، تاکہ قرآن کے تعلق سے کوئی غلط فہمی نہ ہو۔ اور یہ کہا گیا، اور یہ دعوے تحریر کے طور پہ موجود ہیں، کہ اگر یہ خدمت انجام نہ دی جاتی تو آج قرآن کے تعلق سے بڑی غلط فہمیاں ہوتی، اور کہا گیا کہ یہ جمع قرآن جو کیا گیا، یہ جمع قرآن کا مرحلہ اتنا مشکل مرحلہ تھا کہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرنا آسان ہے، یہ پہاڑوں سے بھی زیادہ مشکل مرحلہ تھا کہ جو قرآن سے عقیدت رکھنے والے
حضرات نے بعد پیغمبر انجام دیا۔ تو ہم اس کی حقیقت ہی کو انشاءاللہ تلاش کر رہے ہیں اور یہ غور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پیغمبر اکرم کا طریقہ کار، چونکہ پیغمبر حفاظت کرنے والے ہیں، نازل بھی نبی پہ کیا گیا اور حفاظت بھی پیغمبر کریں گے، اصل حفاظت اللہ کرے گا مگر ذریعہ اور وسیلہ پیغمبر اکرم بنیں گے۔ تو پیغمبر نے اس کی تلاوت باقاعدہ طور پر کی، اس کے رموز سے واقف کرایا، اور جب نبی کریم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، جو بات کہی اس کے دلیل کے طور پر آج ایک دو باتیں اور دیکھنی ہے کہ پیغمبر جب گئے تو یہ اعلان کر کے گئے، اور یہ اعلان پیغمبر نے ایک دو لوگوں کے درمیان نہیں کیا بلکہ 1.25 لاکھ سے زیادہ کا مجمع تھا، غدیر کا میدان تھا، پالان شتر کا منبر تھا، نبی جیسے خطیب تھے، 3 گھنٹے کا طویل خطبہ تھا، آگے جانے والوں کو پیچھے بلایا گیا تھا، پیچھے آنے والوں کا انتظار کیا گیا تھا، اور تب منبر سے پیغمبر نے جو طویل خطبہ دیا، وہ طویل خطبہ میں 2 سال پہلے آپ کی خدمت میں پورا پڑھ کر اس کی تشریح اپنی علم کے مطابق، محدود معلومات کے مطابق کر چکا ہوں۔ لیکن پہلی بات جو پیغمبر نے کہی، جہاں سے آغاز ہوا، جہاں سے گفتگو شروع کی پیغمبر نے، وہ گفتگو یہیں سے شروع کی کہ دیکھو اب میں تمہارے درمیان زیادہ دنوں تک زندہ رہنے والا نہیں ہوں، میرا وقت آخر قریب ہے، وقت وصال قریب ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ تمہیں گمراہی سے بچانے کا نسخہ بتا دوں۔ اور اس کے بعد سوال کیا کہ کیا میں تمہارے نفسوں پر اولا نہیں ہوں؟ جب سب نے اقرار کر لیا کہ بلا یا رسول اللہ آپ ہمارے نفسوں پر اولا ہیں، تب پیغمبر نے منبر کی بلندی سے لوگوں کو وہ نسخہ دیا کہ جس سے بعد رسول گمراہ نہ ہو سکیں، اور علل اعلان سب کو متوجہ کر کے کہا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد۔ تو یہ حدیث جو ہمارے یہاں حدیث ثقلین کہی جاتی ہے کہ میں 2 گراں قدر چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ پیغمبر نے وقت آخر ہی بیان نہیں فرمائی۔ اکثر ہمارا خیال یہ ہوتا ہے، چونکہ ہم نے زیادہ وہ سنا ہے کہ پیغمبر نے قلم دعوات مانگا تاکہ کچھ تحریر لکھ دیں، اور جب قلم دعوات نہ دیا گیا تو وصیت کے طور پر اپنی حیات طیبہ کے آخری الفاظ جو زبان نبوت سے نکلے وہ یہ تھے کہ اے میری امت، میں تمہارے لیے فکر مند ہوں اور 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وہ تو بعد میں کہا بستر پر، اس سے پہلے سب کی موجودگی میں غدیر کے منبر سے پیغمبر نے یہ اعلان کیا۔ اب عرض کیا کر رہے ہیں ہم؟ موضوع اس وقت کیا چل رہا ہے ہمارا کہ ہم تاریخ قرآن پر ذرا سی گفتگو کر رہے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ قرآن جو آج ہمارے درمیان موجود ہے یہ کن مرحلوں سے گزرا۔ میں نے کیا عرض کیا کہ عقیدت مندوں نے یہ ظاہر کرنے کی، یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ پیغمبر بکھرا ہوا چھوڑ گئے تھے، یہ الگ الگ کہیں پتوں پر کہیں ہڈیوں پر لکھا ہوا تھا، کچھ لوگوں کو حفظ تھا، یہ تو بعد میں جمع ہوا۔ مگر میں آپ کو کب کی بات سنا رہا ہوں؟ پیغمبر کی حیات طیبہ کے اس مرحلے کی کہ جب سب کو جمع کر کے منبر سے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کون سی 2 چیزیں؟ ایک کتاب، نہیں غور کر رہے میں نے کیا عرض کیا؟ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ دیکھیں میں آپ کے درمیان یہ اعلان کروں کہ بھائی میں آج آپ سے رخصت ہو رہا ہوں، میں جا رہا ہوں اور میں یہ مائک چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو آپ کا سوال ہوگا کہ یہ مائک آپ لائے کب تھے جو آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ بھائی چھوڑ کے تو وہ جاتا ہے انسان جو اس کی اپنی ملکیت ہوتی ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ یہ ایسی چیز نہیں چھوڑی جاتی دوسرے کی ہو، بھئی یہ تو پہلے سے رکھا ہوا ہے۔ آپ کب لائے تھے جو آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ کو لے جانے کا حق کیا تھا جو آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو آپ کو حق ہے آپ مجھ سے کہیں آپ کیسے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہ تو پہلے سے موجود تھا۔ تو میں چھوڑ کے وہ جاؤں گا جو میں لے کے آیا ہوں۔ میں یہ کہوں کہ یہ ٹوپی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تو آپ کہیں گے کہاں ہے، کدھر ہے؟
دکھائی نہیں دے رہی. بھئی پیغمبر کہہ رہے تھے میں کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں, اور کتاب تھی نہیں, تو کسی نے پوچھا کیوں نہیں کہ کیا چھوڑ کے جا رہا ہے؟ کتاب تو بعد میں جمع ہوئی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دیکھیں یہ وہ حدیث میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ جو شیعہ سنی ساری کتابوں کے اندر موجود ہے, اور پہلا لفظ ثقلین میں سے پہلا رکن جو قرآن ہے وہ تو سب کے اندر, کتاب سب کے یہاں لکھا ہے. بعد والے میں تبدیلی ہوئی کہ ایک صاحب سنت تھی کہ سیرت تھی کہ کیا تھا, وہ اس کو ہم چھوڑ دیں, لیکن کتاب تو سب نے تسلیم کی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کتاب بعد میں جمع ہوئی, اور بعد میں بھی 3 مرحلوں کے اندر ایک سے زیادہ ایک نے کوشش کی تب جمع ہوئی, اور پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. جب چھوڑ کے جا رہا ہوں تو پوچھا کیوں نہیں؟ بھئی نہ پوچھنا یہ بتاتا ہے, لیکن میں یہ کہوں کہ میں ڈکشنری چھوڑ کے جا رہا ہوں, میں اپنی جیب سے ایک ڈکشنری نکالوں اور میں کہوں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اور آپ سب چپ رہیں, تو چپ رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ میں چھوڑ کے تو گیا, مگر چھوڑی ہوئی چیز ہر ایک کو نہیں دی جاتی. جو اس کا وارث ہوگا, پیغمبر کا یہ کہنا کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور مجمع کا خاموش رہنا, اس کا مطلب سب کو یہ پتا تھا کہ نبی نے کیا چھوڑا ہے اور کس کے ہاتھوں میں دیا ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. تو پیغمبر کتاب, اب کتاب کسے کہتے ہیں, آپ کتاب کسے کہیں گے؟ دیکھیں قرآن خود اپنا تعارف کرا رہا ہے, الگ الگ انداز سے کرایا. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ میری گواہی کے لیے, میری نبوت کی گواہی کے لیے تم جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. میری نبوت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے, اور وہ کافی ہے جو علم کتاب رکھتا ہے. تو قرآن تو پہلے ہی اپنے آپ کو کتاب کہہ رہا ہے, کتاب ہی آیا نا, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تمہاری طرف ایک نور بھیجا جا رہا ہے اور ایک کتاب بھیجی جا رہی. تو کتاب کسے کہیں گے آپ؟ قرآن شروع ہی سے اپنا تعارف کرا رہا ہے کتاب کے طور پر. اچھا کتاب آپ کہیں مکے کے اندر کتاب کے طور پہ تعارف کیسے کرا دیا؟ اس لیے کہ تو مدینے کے اندر مکمل ہوا. تو دیکھیے اہل علم یہاں پر موجود ہیں, آپ نے میرے پاس آئے آپ, اور آپ نے دیکھا کہ میرے سرہانے کچھ کاغذات رکھے ہوئے ہیں, لکھے ہوئے, کچھ لائنیں کٹی ہوئی بھی ہیں کچھ. آپ نے کہا کیا کر رہے ہیں, یہ کیسے کاغذات ہیں؟ میں نے کہا بھائی میں کتاب لکھ رہا ہوں. اس کا مطلب کہ میں نے کتاب شروع کر دی ہے, وہ ابھی ارادہ یہ ہے کہ ایک مرحلے میں پہنچتے پہنچتے کتاب ہو جائے. یعنی جب شروع کا مرحلہ ہوتا ہے, اگر 1-2 چیپٹر بھی لکھے ہیں تو کہا یہی جائے گا کہ میں کتاب لکھ رہا ہوں. کتاب لکھ رہا ہوں, ابھی تکمیل کے مرحلے میں پہنچے گی انشاءاللہ, بہت جلد مکمل ہو جائے گی. تو قرآن تعارف کرا رہا ہے کتاب کے طور پر, اور پیغمبر اعلان کر رہے ہیں کہ میں کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں. ابھی دوسری چیز کو روک لیجئے, پیغمبر نے یہی کہا میں کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتاب چھوڑ کے جا رہے ہیں, مجمع سن رہا ہے اور خاموش ہے. تو اب کسی مزید گڑی ہوئی روایت کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ لوگوں کا چپ ہونا یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ سب جانتے تھے پیغمبر نے کیا چھوڑا, اور سب کو پتا تھا پیغمبر نے کس کو دیا. جب معلوم تھا کہ کس کو دیا, تو پھر یہ روایات کیوں لائی گئیں کہ فلاں آیت مل نہیں رہی تھی, وہ فلاں کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ بتائیے کیا یہ آیت آپ کو یاد ہے, اور انہوں نے کہا بس یہ آیت تو میرے ہی پاس مل سکتی ہے, اس لیے کہ میں نے ہی اسے یاد کیا ہے. اور انہوں نے اگر وہ آیت نہ سنائی ہوتی تو وہ آیت نکل گئی ہوتی. عزیزو یہ جمع قرآن نہیں تھا, یہ خدمت قرآن نہیں تھی, یہ اصل میں قرآن سے دشمنی تھی اور قرآن کو بدلنے کی کوشش تھی. کہ اگر ایسی روایات سامنے آ جائیں گی تو 1400 سال کا مسلمان, بعد کا مسلمان یہ سوال کرے گا کہ اگر یہ آیت ان کے پاس نہ ہوتی تو قرآن میں نہ ہوتی تو ہو سکتا ہے کچھ اور بھی ایسی آیتیں ہوں, تو قرآن کے اندر شک پیدا ہو جائے گا. یہ کوشش تھی کہ قرآن میں شک پیدا ہو جائے, قرآن کے تعلق سے امت ایک نہ رہ پائے, اور شاید اس میں کامیابی مل جاتی اگر قرآن نے خود ذمہ داری نہ لی ہوتی کہ ہم اس کی
حفاظت کرنے والے ہیں. تو حفاظت ہوئی, کتاب کا لفظ شروع سے چلا آ رہا ہے. اور کس انداز کی حفاظت ہوئی؟ اب ایک طرف وہ روایت رکھیے کہ ہم نے جمع کیا, اور دوسری طرف میں ایک دعویٰ کرتا ہوں اور مضبوط دعویٰ اور دلیل کے ساتھ کہ پیغمبر دے کے گئے اپنے وارث کو, اور وارث کو دے کے گئے. اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت بڑی واضح سی بات ہے, بالکل سامنے کی بات عرض کروں گا. آج کتنے سال گزر گئے؟ 1400 برس کے بعد بھی میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ قرآن کے 1400 سال پہلے والے نسخے بتائیے کہ کہاں کہاں موجود ہیں. آپ نے غور نہیں کیا, ابھی بات واضح ہوگی. بھائی اگر جمع کیا کچھ لوگوں نے لکھوایا تو ان کے لکھے ہوئے کہیں نہ کہیں موجود ہوں گے. اگر موجود ہوں گے تو بتائیے کہاں ہیں. جب اس فقیر نے اس سلسلے میں تحقیق کی تو معلوم یہ ہوا کہ اس وقت آج کی تاریخ تک قرآن کریم کے 1400 برس پہلے کے 15 نسخے موجود ہیں, اور وہ 15 یا علی کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں یا حسن کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں. کسی اور کا لکھا ہوا کوئی نسخہ کہیں؟ اتنی بڑی بات میں اس ممبر سے عرض کر رہا ہوں. آپ اپنے ہندوستان میں دیکھ لیجئے, پہلے باہر کی بات, سب کا تذکرہ نہیں کروں گا, موقع بھی نہیں ہے, صرف اشارہ کرنا ہے. مشہد مقدس امام رضا علیہ السلام کی لائبریری میں, وہاں کے دارالقرآن میں مولائے کائنات کے ہاتھ کا خط کوفی میں لکھا ہوا نسخہ محفوظ ہے. امام حسن کا آپ کے ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ محفوظ ہے. امام زین العابدین علیہ السلام علی ابن الحسین کا ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ محفوظ ہے. خود امام رضا علیہ السلام کے ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ محفوظ ہے. تو 4 تو وہاں ہوئے. اب باقی جگہوں کو چھوڑ دیئے, ترکی کے اندر موجود ہے اور مصر کے اندر, سب کو چھوڑیے. ہندوستان کی بات کرتے ہیں. ہندوستان کے اندر رامپور کی رضا لائبریری کے اندر اس فقیر کو یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس قرآن کریم کا دیدار کیا, اس کی زیارت کی کہ جو مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب کے ہاتھ کا لکھا ہوا. بہت کم خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے اس کی زیارت کی ہوگی. مگر پروفیسر کمال حمدانی صاحب, کمال الدین حسین حمدانی, وہ اس وقت وہاں کے ڈائریکٹر ہیں. میرا جانا ہوا وہاں پر, تو وہ نسخہ جو رامپور کی رضا لائبریری میں محفوظ ہے اس کی زیارت کا شرف حاصل ہوا. اور آگے بڑھیے, علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اندر مولائے کائنات کے ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ موجود ہے کہ جو جب کوئی باہر سے مہمان آتا ہے, بڑی حفاظت سے اسے رکھا گیا ہے, وہ ذخیرہ ہے وہاں کا, قیمتی ذخیرہ, تب اس کی زیارت کرائی جاتی ہے, باقاعدہ شیشے کے اندر محفوظ ہے. آپ دہلی چلے جائیں تو دہلی کی جامع مسجد کے اندر, جامع مسجد گھومنے تو سب جاتے ہیں, مگر بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ جامع مسجد کے اندر جب ہم داخل ہوتے ہیں تو کونے میں ایک سفید رنگ کا حجرہ ہے, اس حجرے کے اندر کچھ تبرکات رکھے ہوئے ہیں. اس حجرے تک بہت کم لوگوں کی رسائی ہوتی ہے, کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں یہاں پہ کیا تبرکات ہیں. لوگ بتاتے نہیں ہیں, اس لیے کہ بتائیں کیسے جب سب جگہ علی کے ہاتھ کا نکلے گا تو سوال ہوگا دوسروں نے کیا خدمت کی. وہاں رسول اکرم کا منہ مقدس, رسول کا بال, اس کی زیارت کرائی جاتی, وہ محفوظ ہے. پیغمبر ایک چمڑے کی نالین جس پر پیغمبر کا نقش قدم موجود ہے وہ محفوظ ہے. اور 2 قرآن کے کچھ اوراق, پورے نہیں ہیں, قرآن کریم کے کچھ اوراق وہاں پر موجود ہیں. ایک مولائے کائنات کا لکھا ہوا, ایک امام حسن مجتبیٰ کا لکھا ہوا. تو عزیزو آپ غور کر رہے ہیں, آپ دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ بعد میں جمع ہوا, اور جہاں نکل رہا ہے وہاں علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا. یہ 15 تو وہ ہیں کہ جن کا تذکرہ جو محفوظ ہو گئے. اس کے علاوہ زمانے کے سرد و گرم نے, زمانے کے گزرنے نے, ہو سکتا ہے کہ بہت سے نسخوں کو
ضائع بھی کر دیا ہو، محفوظ بھی نہ رہے ہوں۔ یہ کس وقت مولا نے لکھے؟ جب مولا کا دور حکومت تھا، ذرا غور کیجئے گا اس بات پر، تب تو پوری وہ عرصہ 4.5 سال کا 4.5 سال کا ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ مولا کائنات تلوار لیے ہوئے میدان جنگ میں کھڑے ہیں، جنگوں کے بادل چھائے ہوئے ہیں، گھنگور گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں، اور ابو طالب کا چاند ان گھٹاؤں کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ کہیں جمل ہے، کہیں صفین ہے، کہیں نہروان ہے، کہیں خانہ جنگیاں ہیں، کہیں سازشیں ہیں، کہیں بستیوں کے اوپر حملے ہیں، کہیں اپنوں کی غداریاں ہیں، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ یعنی ایک لمحہ مولا کو سکون نہیں ملا، تو کب مولا نے یہ خدمت انجام دی قرآن کی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی یہ خدمت اسی وقت انجام دی مولا نے کہ جب کہنے والے نے کہا تھا کہ علی آئیے آ کے بیعت کیجئے، اور مولا نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، اور یہ کہہ کر اپنے دوش پہ رسول کی رضا ڈالی، اور یہ کہتے ہوئے اپنے خانہ اقدس میں چلے گئے کہ اب میں اس وقت تک دوش پر رسول کی رضا نہ ڈالوں گا جب تک قرآن کو جمع نہ کر لوں، جب تک قرآن کو جمع نہ کر لوں۔ کیا مطلب؟ یعنی پیغمبر کا جمع کیا ہوا قرآن تو تھا، مگر مولا کے پاس تھا، یہ نسخے اور بھی بڑھ جائیں، اس لیے مولا نے غالباً اسی موقع کے اوپر یہ نسخے لکھے، اور پھر یہ معلوم ہوا اسی درمیان کہ فلاں موقع کے اوپر فلاں جگہ اعلان کرایا جا رہا ہے کہ جسے جو آیت یاد ہو وہ سنائے، آئے آ کے قرآن لکھوا دے۔ بس جیسے ہی مولا نے یہ تکلیف دیکھی، تقریباً 6 مہینے اپنے گھر کے اندر رہنے کے بعد امیر المومنین اس شان سے باہر نکلے کہ دوش پہ پھر رسول کی رضا ڈالی ہوئی تھی، پیغمبر کے انداز میں اپنے ہاتھ میں قرآن لیے ہوئے، اور کہا یہ قرآن کا چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس سے اس سے قرآن جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے یہ خدمت انجام دے دی ہے، میں نے یہ قرآن جمع کر دیا ہے۔ بس جیسے ہی حکومت نے سنا کہ علی قرآن جمع کر کے لائے ہیں تو جانتے کیا جواب ملا؟ جواب یہ ملا ہمیں قرآن تو چاہیے مگر تم سے نہیں چاہیے۔ بس ایک مرتبہ رحمت کے رخ پہ جلال آیا، مولا یہ کہتے ہوئے واپس اپنے گھر کی طرف چلے کہ اب تمہیں اس کی زیارت بھی نہیں ہوگی یہاں تک کہ میرا وارث سے لے کر آئے گا۔ تو مولا نے یہ خدمت انجام دی، حکومت نے نہیں قبول کیا، مولا واپس لے گئے تو یہ نسخے کون سے ہیں جو مولا کی طرف منسوب ہیں؟ یہ غور کرنے کی بات ہے کہ نہیں؟ یہ کون سے ہیں؟ وہ جو واپس لے گئے وہ کون سا تھا؟ یہ ایک اہم بات ہے، اس کے اوپر ٹھہر کے سوچنا ہے کہ آج نسخے موجود ہیں، یہاں موجود ہیں، وہاں موجود ہیں، جہاں جب بھی کسی نے کہا، لوگ فخر کرتے ہیں، بہت سے ایسے خانقاہیں ہیں، بہت سے ایسے درگاہیں ہیں ایسی کہ جو فخر کرتی ہیں اس بات کے اوپر کہ ہمارے پاس تبرکات امیر المومنین موجود ہیں، مولا کائنات کے تبرکات ہمارے پاس محفوظ ہیں، اور سال میں ایک دن کبھی اس کی زیارت کرائی جاتی ہے، کبھی مخصوص کچھ مہمان آتے ہیں، معززین آتے ہیں تو ان کے لیے ان کی زیارت عام کر دی جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ ہم آج بھی موجود جو مولا کی طرف منسوب ہیں، مگر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مولا واپس لے گئے۔ 6 مہینے کی محنت سے جو مرتب کیا تھا، جب قوم نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ ہمیں چاہیے، ہم جمع کر لیں گے مگر آپ کا نہیں چاہیے، تو مولا نے کہا جاؤ اب تمہیں اس کی زیارت بھی، یہ فقرے ہیں، اب تمہیں اس کی زیارت بھی نصیب نہیں ہوگی، ہم میں کا آخری فرد اسے لے کر ظاہر ہوگا۔ یعنی وہ مخصوص نسخہ مولا کے پاس رہا، پھر وارثوں کے پاس رہا، اور بحمداللہ آج بھی وارث کے پاس موجود ہے۔ پتہ چلا کہ قوم جسے لینے سے انکار کر دیتی ہے اپنی بے عملی اور بدنیتی کی طرف وجہ سے، وہ غیبت میں چلا جاتا ہے، وہ پھر قوم کو اس کا دیدار نہیں ہوتا۔ قوم نے لینے سے انکار کیا، اچھا سبب کیا بیان کیا؟ اور یہاں پہ توجہ چاہتا ہوں، کہا کہ آپ کے ہاتھ سے نہیں چاہیے۔ علی اپنی طرف سے کچھ نہیں کر رہے تھے، اس لیے کہ علی نمائندے پیغمبر ہیں،
اور پیغمبر کے اعلان کے مطابق نمائندہ الہی ہیں، جانشین پیغمبر یعنی اللہ کے نمائندے۔ اللہ کا نمائندہ ہوا و ہوس کے لیے کوئی کام نہیں کرتا، اپنے نام اور شہرت کے لیے کوئی کام نہیں کرتا، اور نام اور شہرت کے لیے تو وہ کرے جس کی شہرت میں کمی ہو اور جس کے نام میں کمی ہو، جس کا نام اتنا بلند ہو کہ جب تک سورج چمکتا رہے گا، ارے نہیں میں نے غلط کہا، سورج کی چمک بھی بند ہو جائے گی مگر علی کی بلندی پھر بھی باقی رہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اپنی شہرت کے لیے خدا نخواستہ نہیں تھا، خدمت تھی یہ اللہ کے نمائندے کی۔ تو اللہ کے نمائندے سے جب لینے سے انکار کیا تو یہ علی کا انکار نہیں ہوا، یہ کس کا انکار ہوا؟ میں غلط تو نہیں عرض کر رہا؟ آپ گھبرائے ہوئے کیوں ہیں اتنا؟ بھائی علی اپنی طرف سے تو کچھ ہے نہیں، پیغمبر نے کیا کہا؟ کیا میں تمہارے نفسوں پہ اولا نہیں ہوں؟ اور اس کے بعد پیغمبر نے کیا کہا؟ جب نفسوں پہ اولا ہونے کا اقرار لے لیا تب کہا میں تمہارا مولا ہوں۔ جب سب نے کہا کہ بے شک ہیں تب کہا کہ جیسے میں ہوں ویسے ہی میرے بعد علی۔ اس کا مطلب بنص سے حدیث رسول، بنص سے آیہ بلغ، بنص سے قرآن حکیم مولا کائنات نمائندہ پروردگار ہیں، معصوم ہیں، منصبدار ہیں، خلیفۃ المسلمین نہیں، خلیفۃ المسلمین تو اور بھی ہیں، خلیفۃ اللہ ہیں، خلیفۃ الرسول ہیں، خلیفۃ اللہ اور خلیفۃ الرسول ہیں۔ تو اب جب لینے سے انکار ہوا تو یہ علی کا انکار تو ہوا نہیں، یہ کس کا انکار ہوا؟ اللہ کا انکار۔ بس ایک مرتبہ انتقام قدرت بھی جوش میں آیا اور اللہ نے کہا اچھا تم نے اس لیے انکار کیا ہے کہ علی کے ہاتھ سے نہیں لوگے تو ہم کوثر کا جام بھی علی کے ہاتھ سے دلوائیں گے، جنت بھی علی کے ہاتھ سے بٹوائیں گے۔ اب جنت بھی علی کے ہاتھ سے تقسیم کرائیں گے۔ اگر جرت ہو تو کہہ دینا کہ ہمیں چاہیے مگر علی کے ہاتھ سے۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ محمد۔ تو عزیزان گرامی مولا کائنات تحریر کرتے رہے نسخے، علی خدمت قرآن کرتے رہے، علی قرآن کو محفوظ کرتے رہے، اس لیے کہ یہ مولا کی ذمہ داری تھی۔ اور یہ جو باتیں ساری آئیں جس کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بعد میں ایسا ہوا، بعد میں ویسا، ٹھیک ہے سب، مگر مولا نے یہ نسخہ واپس لے لیا۔ واپس جو لے لیا وہ کیا تھا؟ جو آج موجود ہیں وہ کیا ہیں؟ ظاہر ہے کہ وہ نہیں ہے جسے واپس لیا تھا۔ جو واپس لیا تھا وہ کیا تھا؟ مولا کا شاگرد، مولا کا صحابی سلیم ابن قیس ہلالی وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن کیا تھا اس کے اندر، اس کا اشارہ ہلکا سا کر رہا ہوں، زیادہ کا موقع نہیں ہے ورنہ میری باتیں رہ جائیں گی، کہ ایک دن مسجد کے اندر مختلف قبیلوں کے لوگ جمع تھے اور سب اپنے اپنے فضائل بیان کر رہے تھے۔ کہا اس وقت مولا کائنات بھی مسجد میں تشریف لائے، دیکھا کہ لوگ اپنے اپنے فضائل بیان کر رہے ہیں، اپنی اپنی باتیں بیان کر رہے ہیں، مولا خاموشی کے ساتھ مسجد کے گوشے میں مصروف عبادت ہو گئے۔ جب کچھ دیر گزری تب لوگ مولا کی خدمت میں آئے اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ آقا آج ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی زبان اقدس سے آپ کے فضائل سنیں، آپ کی زبان اقدس سے آپ کے فضائل سنیں۔ اس وقت مولا متقیان نے اپنے فضائل میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، فضائل اہل بیت کا اور فضائل محمد و آل محمد کا بحر بے کراں ہے، اشرے چاہیے، زندگی چاہیے اس خطبے کی تشریح کرنے کے لیے، مگر اس وقت وہ خطبہ موضوع نہیں، اس لیے اس کو بیان نہیں کر رہا۔ یہ خطبہ بیان فرمانے کے بعد مولا بیٹھے ہوئے تھے کہ اس وقت مولا کا یہ صحابی اور شاگرد مولا کے پاس گیا اور کہا کہ اے آقا آپ نے جو قرآن جمع کیا تھا، آپ نے جو قرآن واپس لے لیا، وہ قرآن جسے امت نے قبول نہیں کیا سرکار نے، تو وہ قرآن اب کہاں ہے؟ امام نے کہا وہ اب دنیا کے سامنے نہیں آئے گا، میرے وارثوں کے پاس محفوظ رہے گا۔
یہاں تک کہ ہم میں کا آخری فرد جب ظاہر ہوگا تب اس قرآن کو لے کر آئے گا۔ تو ایک مرتبہ کہا مولا، ہاں سلیم تو روایت کر رہے ہیں، روایت یہ پوچھنے والا جو ہے اس کا نام ہے طلحہ ابن عبید اللہ، یہ سوال طلحہ نے کیا۔ طلحہ نے جب یہ سوال کیا اور مولا نے یہ جواب دیا تو ایک مرتبہ طلحہ نے کہا کہ یہ تو بتائیے کہ اس قرآن کی خصوصیت کیا تھی جو آپ نے 6 مہینے کے اندر جو خدمت انجام دی، اس کی خصوصیت کیا تھی؟ تو امام نے کہا کہ میں نے قرآن حکیم کو اس کی تشریح اور تفسیر کے ساتھ، تمام آیات کی تشریح اور تفسیر کے ساتھ، تمام فقہی اشاروں کے ساتھ، جیسے جو پیغمبر نے بیان فرمایا تھا اس اعتبار سے حرام و حلال کی تفصیل بیان کرتے ہوئے مرتب کیا تھا۔ اور اس کے بعد جملہ ارشاد فرمایا کہ ایک جسم کے اوپر کسی کے خراش آ جائے تو اس کا حکم کیا ہے، یہ تک اس نسخے میں موجود اور محفوظ تھا۔ اللہ اکبر! ذرا اپنی بدقسمتی پر توبہ کرے یہ قوم کہ اس نے کتنا بڑا ذخیرہ کھو دیا۔ میں اسی لیے بار بار یہ جملہ کہتا ہوں کہ علی کو چھوڑ کر ہم نے علی کا کیا بگاڑا؟ جس نے علی کو چھوڑا اس نے علی کا کیا بگاڑا؟ علی کو چھوڑا نہ ہوتا تو در در کی ٹھوکریں نہ کھا رہی ہوتی ملت۔ یہ پھٹکار ہے مولا کائنات کے در سے دور ہونے کی، ورنہ آج اگر وہ نسخہ ذرا سوچیں کتنا قیمتی، کتنا بڑا عظیم ذخیرہ تھا کہ اگر وہ تشریح ہے اہل بیت کے ساتھ کہ جس میں مولا کائنات جیسی عظیم ہستی وہ بیان کرے، جو راسخون فی العلم ہے، جو من عندہ علم الکتاب ہے، وہ اگر بیان کرے کہ کتاب کی تشریح کیا ہے تو اس نسخے کی عظمت کیا ہوگی۔ مگر جب مولا نے دیکھ لیا، عزیزو یہ ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس کے بعد کا ایک جملہ اور سن لیجئے، آخری جملہ جو مولا نے ارشاد فرمایا، کہا اگر لوگ اس نسخے پر اتفاق کر لیتے اور اسے قبول کر لیتے تو ان پر آسمان سے بھی نعمتیں نازل ہوتی، زمین بھی اپنے خزانوں کو اگل دیتی، زمین اور آسمان سے ان پر نعمتوں کی برسات ہوتی۔ اللہ اکبر! اب اندازہ کریں کہ کیا کھویا ہے ہم نے، زمین خزانوں کو اگلتی۔ کیا ہم بیان کرتے ہیں آقا کے آنے کے بعد کیا ہوگا؟ جب حکومت عدل قائم ہوگی تو کیا ہوگا؟ جب وارث ذوالفقار آئیں گے تو کیا ہوگا؟ زمین اپنے خزانوں کو اگل دے گی، آسمان اپنی نعمتوں کو نازل کر دے گا، یہ ہوگا۔ اور قرآن خود اعلان کر رہا ہے، اللہ اکبر! قرآن کا اعلان، قرآن کہتا ہے اگر اس قوم نے ہماری اطاعت کی ہوتی، ہے یہودیوں کے لیے یہ آیت ہے، یہودیوں کے لیے ہدایت انسان بھی تو ہے نا بات ساتھ ساتھ، کہ اگر ہدایت حاصل کی ہوتی تو کیا ہوتا؟ اگر یہ قوم والے، یہ لوگ ہماری ہدایت قبول کر لیتے، قرآن کہہ رہا ہے اگر یہ ہدایت قبول کرتے تو آسمان سے بھی نعمتیں نازل ہوتی، زمین سے بھی، ہم دونوں طرف سے انہیں نعمتیں دیتے۔ مگر انہوں نے ہدایت قبول نہ کی تو قرآن بتا رہے ہیں ان کا انجام کیا ہوا۔ تم نے نسخہ نہیں لیا تو مولا بتا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے نہیں لیا تو کیا بگاڑا، اگر قبول کر لیتے تو کیا ہوتا۔ بس میں یہاں پر روکتا ہوں گفتگو کو، اور اس کے بعد وہ غیب میں چلا گیا، وہ موجود ہے، لیکن ایک غلط فہمی نہ ہونے پائے۔ اس کے اندر اگر کسی کے ذہن میں یہ تصور ہو کہ وہ قرآن اس سے مختلف تھا تو بالکل نہیں، صرف اس کے اندر تشریح اور تفسیر اور اشارے موجود تھے، ورنہ ذرا سا غور کیجئے گا اس بات کے اوپر، اور توجہ، بہت توجہ طلب ہے یہ بات، کہ اگر یہ مان لیا جائے یا یہ جو بعض علماء کا خیال ہے اور جو بعض روایتیں چلی آ رہی ہیں، دیکھیں میں ایک طالب علم ہوں، میں جو باتیں عرض کر رہا ہوں، جو چیزیں علماء نے بیان کی ہیں انہیں آسان اور سہل الفاظ میں مطالعہ کرنے کے بعد، آپ کے پاس مطالعے کا وقت بھی نہیں ہے اور موقع بھی نہیں ہے، اور میری دلچسپی اور میرا وقت اسی میں گزرتا ہے، لہذا وہ چیزیں جو حاصل کی ہیں وہ میں آپ تک آسان الفاظ میں پہنچا رہا ہوں۔ آپ مجھ سے ریفرنس معلوم کرنا چاہیں تو یہ آپ کا، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کا یہ پورا حق ہے کہ آپ پوچھیں کہ یہ کہاں سے پڑھا گیا، اس لیے کہ آپ کو یہ پوچھنے کا حق ہے اور میں اس کا جواب دینے کا پابند ہوں۔ یہ پوچھا جا سکتا ہے پڑھنے والے سے، کہ بلکہ پوچھنا چاہیے کہ یہ آپ نے کہاں سے پڑھا، اس لیے کہ جب پوچھا جائے گا تو پھر وہ وہی پڑھے گا جو کتاب میں لکھا ہوگا، اپنے دل کی بات نہیں کرے گا۔
چونکہ یہ منبر اپنی بات پیش کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ اپنی بات پہ، لہذا یہ سوال کرنے کا آپ کو حق ہے کہ میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں. بس میں نے یہ عرض کر دیا خلاصتاً کہ وہ علماء کی بحث ہے، انہیں آسان الفاظ میں بیان کر کے میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. تو اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بات کہاں پہ رکی کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سا تھا، وہ یہی تھا، یہی اس لیے کہ پیغمبر محفوظ کرا گئے، سب پیغمبر محفوظ کرا گئے. ایک چیز جو میں نے پہلی تقریر میں عرض کی تھی، اور میں نے 4 دن آپ کو اس لیے دیے کہ وہ تقریر پہلی میں بھی دوسری میں پھر دہرایا اسے، کہ میں توقع کر رہا تھا کہ اس پر سوال قائم ہوگا اور سوال کیا جائے گا، لیکن شاید آپ نے اس پر اتنا غور نہیں کیا، ورنہ آپ ضرور سوال کرتے. میں انتظار کر رہا تھا کہ دیکھیں مدراس کے مومنین ماشاءاللہ سوال کرنے میں کافی بیدار ہو چکے ہیں، تو دیکھیں کہ جہاں سوال کرنے کا موقع ہے وہاں بھی سوال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. تو میں یہ غور کر رہا تھا اور یہ دیکھ رہا تھا. اب میں اس کی خود تشریح کرتا ہوں. میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ قرآن کے اندر ایک حرف اور ایک نقطے کی بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے، نہ اس کے اندر کلام مخلوق کا اضافہ ہوا، نہ کلام خدا اس میں سے کم ہوا. بالکل اس کے اوپر پورا یقین اور پورا اعتماد اور پورا اعتبار ہمیں رکھنا ہے کہ اس کے اندر کوئی. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور لوگ اکثر پوچھ لیتے ہیں، اور یہ بات آ جاتی ہے کہ جب اللہ نے قرآن کو نازل کیا تھا اور اس کے اندر آیات رکھی تھی تو اس میں نام ہی کیوں نہیں رکھ دیا؟ مولا علی کا نام لے لیا ہوتا، امام حسن کا نام لے لیا ہوتا، امام حسین کا نام لے لیا ہوتا، بی بی فاطمہ زہرا کا نام لے لیا ہوتا، سلام اللہ علیہا کا، اللہم صلی علی محمد. اس کا جواب میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ آنے والی تقریر میں پیش کروں گا، اس کو آج رہنے دیجئے اور رک جائیے. مگر جہاں سوال قائم ہوتا تھا وہ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. میں نے یہ بات عرض کی کہ یہ کرونولوجیکل آرڈر میں نہیں ہے، ترتیبی اعتبار سے وہ نہیں ہے کہ جو نازل ہوا. تو اس پر آپ کو یہ سوال مجھ سے کرنا چاہیے تھا کہ جب اس کی ترتیب بدل گئی اور یہ ترتیبی اعتبار سے وہ نہیں ہے جو نازل ہوا، تو یہ محفوظ کیسے رہا؟ اور قرآن جب دعویٰ کرتا ہے کہ ہم حفاظت کریں اور ترتیب بدل گئی، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ حفاظت رہ گئی، اس کی محفوظ نہیں رہ سکا. مگر 3 دن کے انتظار تک یہ سوال نہیں آیا، تو میں خود ہی اس کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ایک مرتبہ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، آپ قرآن کا جب مطالعہ کرتے ہیں، میں نے یہ عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، تو مکی سورے جو مکے میں نازل ہوئے وہ ہمیں نظر آتے ہیں آخر میں. مدنی سورے جو پیغمبر کی مدنی زندگی میں سینہ اقدس پیغمبر پر نازل ہوئے وہ نظر آتے ہیں شروع میں. سورہ بقرہ اتنا طویل سورہ، اس کے بعد کے 3 سورے، یہ سب مدنی سورے ہیں. مدنی سورے پہلے موجود ہیں، مکی سورے بعد میں موجود ہیں. پھر بہت سے مکی سورے ایسے ہیں. دیکھیں میرا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ ذرا سا اپنے ذہنوں کو قرآن کے قریب لے آئیں، اور قرآن میں کس طرح سے چیزوں کو بیان کیا گیا وہ تفسیر آہستہ آہستہ آتی رہے. بہت سے مکی سورے ایسے ہیں کہ جن کے اندر سورے مکی ہیں مگر مدینے کی آیتیں بھی موجود ہیں. بہت سے مدنی سورے ایسے ہیں کہ سورے مدنی ہیں مگر مکی آیتیں بھی موجود ہیں. مثال کے طور پر پہلی وحی اقرا باسم ربک الذی خلق، یہ پہلی وحی ہے جو مکے میں آئی غار حرا میں. اگر تنزیلی اعتبار سے قرآن ہو تو قرآن کو شروع اسی سے ہونا چاہیے، یعنی پہلا لفظ جو قرآن کا ہو وہ اقرا ہو. بسم اللہ کے بعد، بسم اللہ تو ہے ہی ہر سورے کا جز، بسم اللہ کے بعد اقرا باسم ربک الذی خلق، یہاں سے بات شروع ہونی چاہیے. مگر یہ ہمیں ملا بالکل آخری پارے میں ہے. یہ سورہ بقرہ یہ تو بعد میں نازل ہوا، یہ ہمیں ملا پہلے. تو یہ مسئلہ کیا ہے؟ اس کا مطلب کہ جو میں نے بات کہی کہ کرونولوجیکل آرڈر میں نہیں ہے، تنزیلی اعتبار سے نہیں ہے، وہ بات تو صحیح ہے اپنی جگہ. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ترتیبی اعتبار سے ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے تھا، تو اور کسی نے اس کے اوپر توجہ نہیں کی، مثال کے طور پر تو 4تھے مرحلے میں تو مولا کائنات آ گئے تھے.
جب مولا آ گئے تھے تو مولا کو توجہ کرنی چاہیے تھی اس پر. اگر کوئی غلطی تھی مثال کے طور پر, یا اگر ترتیب بدل گئی تھی تو مولا اس ترتیب کو صحیح کر دیتے. ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ مولا صحیح کرتے. اب آپ میں سے ہو سکتا ہے بہت سے لوگ یہ سوچیں اور یہ کہنے لگیں کہ اصل میں وہ مصلحت نہیں تھی ایسی یا وہ نہیں تھا. دیکھیے, حق کے بارے میں علی کسی مصلحت کو نہیں دیکھتے. علی اپنے حق کو تو چھوڑ سکتے ہیں, مگر اللہ کے حق کی بات ہو تو منبر سے یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ جس نے یتیم کا مال کھا لیا ہے میں حلق میں ہاتھ ڈال کے نکال لوں گا. اللہ کے معاملے میں یہ توقع کی ہی نہیں جا سکتی ایک لمحے کے لیے بھی. اللہ کے معاملے میں اگر کوئی کمپرومائز کرنا ہوتا تو پھر تو اس سے بہت پہلے مولا تخت خلافت پر آ چکے ہوتے. مگر کہا یہ جا رہا تھا, مجمع آیا تھا, ٹوٹ پڑا تھا مجمع, اور مجمع جمع ہو گیا تھا, اور مجمع نے جمع ہونے کے بعد کہا کہ یا علی آپ کو آنا ہوگا, آپ کو آنا ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک کمیٹی تشکیل دی گئی یہ پریشر دیکھنے کے بعد, اور کیا ہوا؟ کہا یا علی آپ اس کے بعد اپنے ہاتھوں میں زمام ہدایت لے لیجئے, مگر ہماری 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط, آپ کو حکم خدا پر چلنا ہوگا. دوسری شرط, آپ کو قرآن و سنت پر چلنا ہوگا. تیسری شرط, آپ کو اس سے پہلے کی سیرتوں پر عمل کرنا ہوگا. آپ غور کر رہے ہیں, یہ وہ زمانہ ہے کہ جب مولا کے چاہنے والوں کی تعداد کم ہے. یہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے کا میں نے کل عرض کیا تھا کہ مولا اس زمانے کو بیان کر رہے ہیں کہ صبر تھا جو میں کر رہا تھا, وہ کیسا صبر تھا جس کو بیان کیا. مگر اور اس زمانے میں صرف ایک بات ہے, پہلی شرط یہ ہے, دوسری یہ ہے, اور تیسری بھائی اس کو مان لیجئے اور لیجئے بسم اللہ, سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کیے لیتے ہیں. مگر طرز عمل آپ کو معلوم ہے. بھرے ہوئے مجمع میں مولا نے پہلا سوال کیا, تم کہتے ہو مجھے حکم خدا پہ چلنا ہوگا, بتاؤ کیا ایک لمحے کے لیے بھی علی حکم خدا سے ہٹا ہے؟ مجمع کی خاموشی نے بتایا کہ علی سچ کہہ رہے تھے. تم کہتے ہو کہ مجھے قرآن و سنت پہ عمل کرنا ہوگا, کیا مجھ سے زیادہ کوئی قرآن و سنت کا پابند ہے؟ مجمع خاموش تھا, نگاہیں مل رہی تھی, اشارے ہو رہے تھے, مگر جرت نہیں تھی کہ کوئی جھوٹے کو بھی یہ کہہ دے کہ یا علی آپ فلاں موقع کے اوپر قرآن و سنت سے ہٹے تھے. مولا نے تمام مجمع کا اقرار لے کر تاریخ میں یہ درج کرا دیا, اور پھر تیسرے پر ایک جملہ کہا کہ تیسری شرط جو تم نے رکھی اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے, اس لیے کہ اگر یہ سیرتیں قرآن و سنت کے مطابق ہوں گی تو خود بخود عمل ہو جائے گا, اور اگر مطابق نہیں ہے تو علی کی ٹھوکر میں ہے حکومت, ٹھوکر میں ہے حکومت. تو اللہ اور رسول کے معاملے میں, شریعت اور قانون خدا کے معاملے میں مولا کائنات کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے. اس کے دلیل کے طور پر میں نے یہ بات پیش کی. تو اب اگر اس کے اندر کوئی تبدیلی آ گئی, تاریخ قرآن پہ بھی تو غور کریں, تو پھر مولا نے درست کیوں نہیں کر دی؟ مدنی آیات پہلے, مکی بعد میں, مکی سورہ کے اندر مدنی آیات, مدنی سورہ کے اندر مکی آیات. اور ایک بڑا گروہ ہے جو آج بھی یہ قائل ہے کہ یہ ترتیب بدل گئی تھی, جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ کچھ اس طرح کی بات ہے کہ جیسے ورق بکھر جائیں اور ان کو اٹھا کے جمع کر دیا جائے. مگر عزیزو بہت غور فرمائیے گا, یہ ترتیب جو آپ کو نظر آ رہی ہے سوروں کی, اگر اس طرح سے ہو جاتا کہ مکی سورہ کے اندر مدنی آیت آ گئی اور مدنی کے اندر مکی آ گئی, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سورے نہ رہتے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ ایک سورہ مکمل سورہ کب ہوگا؟ جب اس کے اندر وہ ساری آیات ہوں جو اس سورے سے متعلق ہیں. ایک سورہ مکی سورہ کب ہوگا؟ مکی مدنی کوئی بھی ہو, لیکن سورہ مکمل کب ہوگا؟ جب اس کے اندر وہی آیات ہوں کہ جو اس سورے سے متعلق ہیں. یہ کون بتائے گا کہ یہ آیات اس سورے سے متعلق ہیں؟ یہ وہی بتا سکتا ہے کہ جس کے سینے پر قرآن نازل ہوا ہے, یا جس نے رسالت کی زبان چوس کر یہ دعویٰ کیا ہے کہ بتائیے کون سی آیت کا تفسیر بتاؤں اور کون سا سورے کے متعلق بتاؤں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ترتیب سورے. اچھا, اور ایک فقہی مسئلہ جلدی سے آپ کی خدمت میں بیان کر دوں. ہمارے یہاں حکم کیا ہے؟
سورہ حمد کے بعد لازم ہے کہ آپ اس رکعت کو مکمل کرنے کے لیے دوسرا مکمل سورہ پڑھیں. اول دو رکعت میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے سورہ حمد پڑھا, اس کے بعد ہمارے برادران اہل سنت کے یہاں, ہمارے بھائیوں کے یہاں, ان کے یہاں طریقہ کیا ہے؟ ان کے یہاں یہ ہے کہ آپ 3 آیات پڑھ لیں کسی سورے کی, 4 آیات پڑھ لیں, اور اگر ایک بڑی سی آیت ہے جیسے آیت الکرسی تو بس اسی کو پڑھ کے اس پر اکتفا کر لیں. ہمارے یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے. آپ کو مکمل سورہ حمد کے بعد پڑھنا ہوگا, چاہے وہ سورہ کوثر جیسا چھوٹا سا سورہ ہو, چاہے سورہ بقرہ جیسا طویل سورہ, مگر جب تک مکمل سورہ نہیں ہوگا. آپ سورہ پڑھ رہے ہیں, پڑھتے پڑھتے بھول گئے, اب کیا کریں؟ اس سورے کو چھوڑ دیجئے, بسم اللہ کر کے دوسرا سورہ شروع کر دیجئے جو مکمل آپ کو یاد ہو. مگر جب تک مکمل سورہ دوسرا نہیں پڑھیں گے نماز صحیح نہیں ہوگی. تو یہ کب سے حکم چلا آ رہا ہے؟ یہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے. اس کا مطلب جو سورے موجود ہیں ان سوروں میں سے اجازت ہے نا کوئی بھی سورہ پڑھ لیجئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سورے مکمل ہیں, تبھی تو یہ اجازت دی گئی کہ حمد کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھ لے. اور کرنا ہے کہ نہیں؟ سورہ مکمل ہے, ترتیب بدلی ہوئی ہے, ترتیب تو ہے بدلی ہوئی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ترتیب لوگوں نے بدلی یا یہ ترتیب اس نے بدلی جس کے سینے پر قرآن نازل ہوا؟ عزیزو, ترتیب بدلی ہوئی ہے, مگر اس ترتیب کا بدلنا بھی اس کی حفاظت کا انتظام ہے. یہ حفاظت کا انتظام کیوں ہے؟ اگر یہ اسی طرح سے ترتیب پاتا کہ جیسے مکے میں اترا تھا, تو اب میں بالکل ایک مثال کے ذریعے سے بات ختم کر کے یہاں پر روک لوں گا آج کی حد تک, اور کل یہی سے بات آگے بڑھے گی. دیکھیں مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ, مکے کے اندر جو قرآن اترا وہ لوگوں کے عقیدوں کو مضبوط کرنے کے لیے تھا, اس لیے کہ عمل کی بنیاد ہے عقیدہ. عمل کی بنیاد عقیدے پر ہے. اگر عقیدہ کمزور ہے تو عمل کرتے رہیے, اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو پہلی منزل یہ ہے کہ عقیدہ مضبوط کیا جائے. مکے میں پہلے اسلام کی دعوت تھی, یعنی سب نو مسلم کافر تھے یا نو مسلم تھے, ان کے عقیدے مضبوط کرانے تھے. تو بات ہوئی توحید پر, بات ہوئی رسالت پر, بات ہوئی نبوت پر, بات ہوئی قیامت پر, بات ہوئی اس کے بعد والی زندگی پر. تم ابھی مر جاؤ گے, مرنے کے بعد پھر تمہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا. یہ ساری چیزیں کہاں ڈسکس ہوئی؟ مکے کے اندر. اس کے بعد مدنی زندگی آ گئی. اب مدنی زندگی میں پیغمبر کے زندگی کا آخری حصہ آتے آتے سب مسلمان ہو گئے. مسلمان ہوئے تو عقیدے مضبوط ہو چکے تھے. اب مسئلہ تھا عمل کا. جب عمل کا مسئلہ تھا تو عمل کا مسئلہ یہ کریں گے کہاں سے؟ یہ اپنی زندگی کو روشن کیسے کریں گے؟ پیغمبر فرما رہے ہیں کتاب سے رابطہ رکھنا اور میرے اہل بیت سے رابطہ رکھنا. تو اب جب یہ کتاب پڑھیں گے تو کتاب میں یہ مثال اس کی کچھ یوں ہے, بالکل سامنے کی بات عرض کروں. مثال کے طور پر میں کسی شخص سے ملا, پہلی ملاقات ہے. جب پہلی ملاقات ہوتی ہے تو نام پوچھا جاتا ہے, آپ کا نام کیا ہے؟ نام یہ ہے. کہاں سے آئے ہیں؟ یہ تعارف حاصل کیا جاتا ہے. پھر جب یہ تعارف مکمل ہو جاتا ہے اور دوستی پکی ہو جاتی ہے تو اب جب دوسری, تیسری, چوتھی, 5ویں, 10ویں مرتبہ ملیں گے تو اب نام نہیں پوچھا جائے گا. اب جب ملیں گے تو آپ کہیں گے بھائی میری پریشانی اس وقت یہ ہے. کیا بتاؤں, بہت پریشان ہوں, گھر کی پریشانیاں یہ چل رہی ہیں, مسئلے یہ چل رہے ہیں, نوکری کے مسائل یہ چل رہے ہیں. اب مسائل پر بات ہونے لگتی ہے. اب مشورے معاشرتی زندگی پر آ جاتے ہیں. بس یہی مسئلہ ہے کہ مکے کے اندر جو قرآن نازل ہوا وہ تعارف ہو رہا تھا, شروع کا تعارف. مدینے کے اندر جو قرآن ہے وہ قرآن چونکہ اب سب مسلمان ہو چکے ہیں, اب انہیں عمل سکھانا ہے. تو اب اگر وہی ترتیب رہتی جو وہاں پر تھی تو مسئلہ یہ پیدا ہوتا اس ترتیب کی وجہ سے. کیا مسئلہ پیدا ہوتا کہ نئے لوگوں کے لیے تو بات ٹھیک تھی, مگر ملت اسلامیہ کو اسے پڑھنا ہے تو بات یہاں سے شروع ہونی چاہیے کہ متقی کون ہے. بات یہاں سے شروع ہونی چاہیے کہ تمہارا اور اللہ کا رشتہ کیا ہے. لہذا سب سے پہلے یہ پیغمبر کی حکمت ہے کہ پیغمبر نے یقیناً حکم خدا سے ہی, لیکن یہ ترتیب
اپنی آنکھوں کے سامنے دلائی کہ دیکھو اس آیت کو یہاں رکھو، تبلیغ کے اعتبار سے، تفہیم کے اعتبار سے، سمجھنے کے اعتبار سے یہ ترتیب دور پیغمبر کی ہی ہے کہ دور پیغمبر نے لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو، تبلیغ میں آسانی ہو، اس اعتبار سے ایک ترتیب دلا دی اور اس ترتیب کو آگے رائج کیا گیا جو آج تک رائج ہے۔ نہ یہ ترتیب دنیا کی قائم کی ہوئی ہے، نہ اس کے اندر الفاظ دنیا کے شامل کیے ہوئے ہیں، ترتیب بھی پیغمبر کی ہے، الفاظ بھی پیغمبر کے ہیں جو پیغمبر نے بتایا کہ یہ قرآن ہے۔ یعنی قرآن بحمداللہ پوری طرح سے محفوظ ہے، اور محفوظ کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ اس کے وارث وہ ہیں جو اپنا سر تو کٹا سکتے ہیں مگر قرآن میں کوئی تبدیلی برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ مگر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ترتیب، الفاظ، مفہوم، معنی، محکمات اور متشابہات پر کل تھوڑی سی بات ہوئی، اور اس کے بعد اب طرز خطابت دیکھیں، قرآن کا طرز خطاب، جس پر انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ میں جانتا ہوں کہ ورکنگ ڈے ہے کل، اس لیے بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ گفتگو کس انداز کی گفتگو، تھوڑی سی یہ گفتگو ایسی ہے کہ جو عام طور پر آپ اس کے بہت زیادہ عادی نہیں ہیں، لیکن اس کا عادی بھی ہمیں ہونا پڑے گا، اس لیے کہ قرآن سے قرب حاصل کرنا ہے، قرآن کے طریقوں کو سیکھنا ہے۔ تو قرآن حکیم کے طریقوں کو کب سیکھیں؟ کیا طریقے ہیں قرآن کے، کیا انداز ہے قرآن کا؟ خدا کی قسم میں نے عرض کیا تھا کہ کہیں انداز یہ ہے کہ جب غصے میں آ کر کوئی باپ اپنے بچے کو ڈانٹتا ہے، تو کہیں انداز کیا ہے؟ دیکھیے ایک ماں کو دیکھا ہے آپ نے، بس میں یہاں پر روکتا ہوں گفتگو کو، ایک ماں کو دیکھا ہے اپنے بچے کی تربیت کس طرح کرتی ہے؟ باپ کا انداز الگ ہے، 2 مرتبہ اس سے کوئی سوال کر لے گا تو تیسری مرتبہ باپ منہ پر تماچا، غصے میں آ جاتا ہے، کیا ایک ہی بات پوچھے چلے جا رہے ہو، سمجھ میں نہیں آیا تمہاری، یہ انداز۔ لیکن ماں کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ماں بچے کو گلے لگا کے سمجھاتی ہے، کبھی پیشانی کا بوسہ لے گی، کبھی رخسار کا بوسہ لے گی، کبھی سینے سے لگائے گی، وہ اکڑا چلا جا رہا ہے اور یہ اپنی طرف کھینچے چلی جا رہی ہے، وہ بازو چھڑا رہا ہے اور یہ پیچھے پیچھے اس کے جا رہی ہے، وہ جتنا زیادہ اکڑ رہا ہے یہ اتنا زیادہ محبت سے اسے اپنے قریب لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ذرا دیکھیے کس طرح سے سمجھاتی ہے، کیا کہتی ہے؟ میرے لال ان لوگوں کے ساتھ نہ رہو، یہ بچے، یہ صحبت تمہاری بری ہے، ان کے ساتھ رہو گے تم برباد ہو جاؤ گے، تمہیں بھی زندگی میں کچھ نہیں ملے گا۔ پیار کر رہی ہے، سمجھا رہی ہے، اور پھر بھی بچہ نہیں سمجھتا تو اس کے بعد ماں کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ پھر قسم کھاتی ہے، میں قسم کھا کے کہہ رہی ہوں جو بات میں کہہ رہی ہوں وہ سچ ہے، اس کے اوپر یقین کرو۔ اب ذرا دیکھیے قرآن حکیم کا انداز، قرآن کس طرح سے ہدایت کر رہا ہے۔ دیکھیے کل سے انشاءاللہ میں نے موضوع کا دوسرا حصہ جو ہدایت انسان ہے، ہدایت انسان، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ موضوع بہت طویل ہے، ظاہر ہے کہ ساری باتیں نہیں آ سکتی، لیکن میں کوشش کروں گا وہ سورے جو ابھی ہمیں شب قدر میں پڑھنے ہیں، سورہ مبارکہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ دخان، ان کے مفاہیم کو اجمالاً مختصر کر کے اپنے موضوع کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلا جاؤں۔ لیکن آج جس طرف متوجہ کرنا ہے وہ ہے کہ قرآن اللہ کو بندوں سے محبت کتنی ہے اور وہ کس طرح سے اپنے بندے کو اپنے قریب لانے کے لیے وہ طریقہ جو ہماری زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ماں اختیار کرتی ہے، وہ طریقہ اختیار کرتا ہے۔ قسم کھاتا ہے، قسم ماں کھاتی، کب قسم کھاتا ہے انسان؟ قسم کھاتا ہے اس وقت کہ جب کسی کو اپنی بات کا یقین دلانا ہوتا ہے۔ اللہ تو سچا ہے، اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت کیا تھی؟ لیکن قسم اللہ نے اس لیے کھائی، قرآن میں کئی قسمیں کھائیں، بہت سارے مقامات پر قسمیں کھائیں۔ قسم اس لیے کھا رہا ہے کہ اے بندے تو قسم کھانے سے اگر اعتبار کرتا ہے تو میں اللہ ہو کہ قسم کھا رہا ہوں کہ میں قسم کھا کے تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ سمجھ کے ہدایت کیا ہے، سمجھ کے ہدایت انسان کا منشور قرآن کس طرح ہے۔ آواز آتی ہے والشمس وضحاہا، سورج کی قسم، سورج کی قسم۔ دیکھیے کتنی قسمیں کھانے کے بعد، بالکل میں نے کہا نا کہ وہ انداز، سورج کی قسم، سب گھاٹے میں ہے، یہ خسارہ ہے، یہ دنیا بیکار ہے، اس کے اندر، اس کے لہو و لعب کے اندر اگر مبتلا ہو گیا تو تباہ ہو جائے گا۔ مگر بندہ اب بھی سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ نہیں معبود میں تو اسی راہ پہ چلوں گا جو بربادی کی راہ ہے۔ تو اللہ اگلی قسم کھاتا ہے، چاند کی قسم،
سورج کی قسم، چاند کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم، آسمان کی قسم، زمین کی قسم، اتنی قسمیں، 6 قسمیں ہو گئی. 6 قسمیں کھا کر بار بار اللہ بندے کو اپنی طرف، سمجھ لے کہ فلاح کیا ہے، سمجھ لے کہ کامیابی کیا ہے، تو ناکام ہو جائے گا. اور بندہ ہے کہ اپنی زندگی کو ناکام کرنے پہ تلا ہوا ہے. جب 6 قسمیں کھانے کے بعد بھی بندہ نہیں متوجہ ہو رہا تو ماں کا کیا طریقہ ہے؟ ماں آخر میں کہتی ہے تیری جان کی قسم. اس لیے کہ جان کی قسم کھانے کے بعد ماں کبھی غلط نہیں کہے گی. اب بچے کو یقین آ جانا چاہیے کہ ماں جان کی قسم کھا رہی ہے. بس اللہ ابھی 6 قسمیں کھانے کے بعد اب بھی اگر متوجہ نہیں ہو رہا تو کہتا ہے وَالنَّفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اے میرے بندے تیری جان کی قسم، سمجھ لے، اب بھی کامیابی کو پہچان لے، اور اب بھی دیکھ لے کہ ہدایت انسان کی منزلیں کیا ہیں. اتنی 7 قسمیں کھانے کے بعد، اور دوسرے اعتبار سے اگر گنے تو 11 قسمیں کھانے کے بعد اب کہتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. دیکھ کامیاب وہ ہے کہ جس نے تزکیہ نفس کر لیا، جو تقوی کی راہ پر آ گیا، وہ کامیاب ہے. اب بھی بندہ نہیں سمجھ رہا، اب بھی بچہ نہیں سمجھتا، تو پھر ماں کیا کرتی ہے؟ جب اب بھی نہیں سمجھتا تو کہتی ہے اچھا میں تجھے ایک کہانی سناتی ہوں. وہ بالکل اسی طرح جان کی قسم کھانے کے بعد بھی اگر تو نہیں سنتا تو اللہ اب ایک کہانی سناتا ہے. دیکھ ایک قوم تھی، قوم سمود. قوم سمود نے راستے کو صحیح نہیں اپنایا تو اس کے اوپر عذاب نازل ہوا. یہ ہے طریقہ. اللہ کو کتنی اپنے بندے سے محبت ہے، کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا اس بات کا کہ اللہ کتنی محبت کرتا ہے اپنے بندے سے. تو یہ میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا سورہ شمس کا کہ اس کے اندر ہدایت کی راہیں کس طرح دکھائی گئیں. اس لیے کہ قرآن منشور ہدایت ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے، بک آف گائیڈنس. یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے. یہ دوسرے علوم اس کے اندر موجود ضرور ہیں مگر نہیں، ان کی کتاب نہیں ہے. اس کا سیدھا سیدھا خطاب انسان سے ہے. اے انسان تو کامیابی حاصل کر لے. اور کیسے کامیابی حاصل کر لے گا؟ یہی بتانا تھا کہ ناکامیابی اور کامیابی کیا ہے. کہ محافظ قرآن، حفاظت قرآن کرنے کے لیے اپنے جد کا وطن چھوڑ کے نکل. آسان مرحلہ نہیں ہے، آسان مرحلہ نہیں ہے، بہت مشکل مرحلہ تھا. میں عرض کروں گا کل آپ کی خدمت میں بات آگے بڑھے گی اور ہم دیکھیں گے کہ کس انداز سے جو فریب میں مبتلا ہونے والے لوگ ہیں ان کو قرآن نے سمجھایا ہے. تاریخ قرآن کی تقریباً باتیں میں مکمل کر چکا ہوں، اب اس سے آگے موضوع بڑھے گا، مگر ذرا سا غور کیجئے گا اور دیکھتے چلیے گا کہ کس انداز سے قرآن کی اہل بیت نے حفاظت کی ہے. جو ظلم قرآن کے اوپر ہوئے وہی ظلم اہل بیت کے اوپر ہوئے. اگر قرآن کے اوراق کو جلایا گیا تو اہل بیت کے گھروں کو جلایا گیا. اگر قرآن پر تیروں کی بارش کی گئی تو اہل بیت کے ننھے بچوں کو تیروں کا نشانہ بنایا گیا. اگر عزادارو کیسے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر قرآن کا غلاف اتارا گیا، اگر قرآن سے جزدان کو جدا کیا گیا تو اہل بیت کے سروں سے بھی چادریں اتاری گئیں. اگر قرآن کو نیزے پہ بلند کیا گیا تو اہل بیت کے سروں کو بھی نیزے پہ بلند کیا گیا. ہر جگہ مسائل میں ساتھ ہیں قرآن اور اہل بیت. نیزوں پہ سروں کا بلند کیا جانا یہ انہیں منظور ہے، مگر قرآن مٹ جائے، قرآن کے اندر کوئی حرف آ جائے، کوئی تحریف ہو جائے، یہ اہل بیت کو منظور نہیں. یہ سینہ سپر بنے ہوئے ہیں، یہ تاریخ میں زخمی کھڑے ہوئے ہیں. یہ عجیب بات ہے، ان کے سر نیزوں پر دیکھنے کے بعد بھی، یہ نیزوں پر سر بلند کرنے والے خاک میں مل گئے، مگر جن کے کٹے ہوئے سر نیزوں پر بلند تھے وہ آج بھی باقی ہیں. ان کا ذکر قیامت تک باقی رہے گا. جب نیزوں پہ سر کی بات آتی ہے تو مجھے ایک سر یاد آ جاتا ہے کہ سارے سر تو نیزوں پر بلند ہوئے مگر ایک سر ایسا تھا جو نیزے پہ بلند نہیں ہوتا تھا. اللہ اکبر! آپ سمجھ گئے وہ کس کا سر تھا؟ یہ کتنی بڑی قربانی. حضرت عباس کا تعارف صرف یہ نہیں ہے کہ عباس شجاع اور بہادر ہیں، عباس کا تعارف یہ ہے
کہ عباس عالم قرآن ہیں، عباس حافظ قرآن ہیں، عباس محافظ قرآن ہیں، عباس مفسر قرآن ہیں۔ میں عرض کروں گا کسی موقع پر کہ کس انداز سے تعلیم دیا کرتے تھے باقاعدہ طور پر حضرت عباس علیہ السلام قرآن کی، اور یہی بدلہ ہے جو عباس سے لیا گیا۔ بس جب بھی نام عباس آتا ہے، میں نے بہت جگہ مجلسیں پڑھی مگر ہر جگہ دیکھا کہ جہاں کم رونے والے مومنین بھی ہوں، اگر نام عباس زبان پر آ جائے تو وہ آنکھ جسے میں کبھی روتا نہیں دیکھتا وہ بھی نام عباس پر رونے لگتی ہے۔ نہ جانے کیا تاثیر ہے اس نام کے اندر، نہ جانے کیا اثر ہے اس نام کے اندر۔ عزیزو کیسا نام ہے یہ، کیا خصوصیت ہے اس نام کی؟ اس نام کی خصوصیت یہ ہے کہ جب تک نام عباس فضا میں گونجتا رہا حسین مطمئن رہے، حسین معصوم ہے، حسین امام ہے۔ مگر جب حضرت عباس کے لاشے پہ پہنچے تو ایک جملہ کہا جو مرثیہ ہے کہ اے میرے شیر، اب تک جو آنکھیں جاگتی تھی وہ سویا کریں گی، جو آنکھیں سوتی تھی وہ جاگا کریں گی۔ یہ شان ہے حضرت عباس کی کہ معصوم نے یہ مرثیہ پڑھا۔ کیا عظمت حضرت عباس کی میں نہیں بیان کر سکتا، مگر اتنا عرض کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی ظلم ہوا سکینہ نے ہر تماچے پہ عباس کو یاد کیا، زینب نے ہر ظلم پہ عباس کو یاد کیا، رباب نے ہر ستم پہ عباس کو یاد کیا، کلثوم نے جب بازار سے گزری اے میرے شیر، میرے غازی۔ عزیزو عجیب بات ہے، جب حضرت عباس رخصت ہو رہے تھے تو ایک مرتبہ شہزادی کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہیں، ایک عجیب منظر دیکھا۔ کیا منظر دیکھا؟ منظر یہ دیکھا کہ ایک مرتبہ مولا قریب آئے گا، عباس رکو، علم عباس پہ کچھ لکھا ہوا تھا، اسے انگلی سے کاٹا اور اپنی انگشت مبارک سے کچھ لکھ دیا۔ ایک مرتبہ گھبرائی ہوئی زینب قریب آئی، کہا بھائی اتنا بتا دو کیا کاٹا اور کیا لکھ دیا؟ کہا بہن پرچم پر لکھا تھا نصر من اللہ و فتح قریب، میں نے لکھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنا سننا تھا۔ زینب خیمے میں آئی، رباب قریب آؤ، رقیہ قریب آؤ، سکینہ قریب آؤ، لیلا قریب آؤ، سب بیبیاں قریب آئی کہ میں نے تمہاری چادروں کی ضمانت لی تھی مگر آج میں اپنی ضمانت واپس کرتی ہوں، اس لیے کہ میرا شیر، میرا غازی، میرا علمدار اب علمدار واپس نہیں آئے گا۔ عزیزو بس شہادت نہیں پڑھنی، میرے اندر طاقت نہیں ہے۔ چلے گئے عباس، اور عباس کی وفا کیا وفا ہے کہ عباس نے آقا کو مدد کے لیے نہیں پکارا، سب نے مدد کے لیے پکارا ہے، مگر جب سر پہ گرز لگا تو ایک جملہ کہا آقا میرا آخری سلام، میرا آخری سلام۔ عزیزو جب یہ آواز آقا کے کانوں میں آئی تو ایک مرتبہ جناب زینب گھبرا کے خیمے کے در کی طرف آئی۔ عجیب منظر دیکھا، بس میں روک رہا ہوں گفتگو کو سننا، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، باب الحوائج کے صدقے میں آپ کی مرادیں پوری ہو۔ عجیب منظر شہزادی نے دیکھا، کیا دیکھا کہ حسین ذوالجناح کی باغ تھامے کھڑے ہیں، کبھی پیر اٹھاتے ہیں کبھی زمین پر رکھ دیتے ہیں، کبھی اٹھاتے ہیں کبھی زمین پر رکھ دیتے۔ گھبرا کے زینب نے کہا بھیا میرا شیر پکار رہا ہے، آپ مدد کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ حسرت بھری نگاہوں سے حسین نے دیکھا اور کہا بہن کمر ٹوٹ گئی، گھوڑے پہ چڑھنا چاہتا ہوں مگر پیر نہیں اٹھتے۔ زینب آگے بڑھی، اے بھیا میں سہارا دیتی ہوں۔ زینب نے سہارا دیا، حسین چلے، عزاداروں ختم ہو گئی مجلس۔ اس کے بعد ہر موقع کے اوپر زینب نے عباس کو یاد کیا۔ جب سر سے چادر چھنی، دریا کا رخ کیا، اے میرے شیر، میرے سر سے چادر چھن گئی۔ آخری مرحلہ سننا، بازار شام سے یہ قافلہ گزر رہا ہے، دو لوگ سروں کو دیکھ رہے ہیں،
سروں کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ تو بادشاہوں کے سر معلوم ہوتے ہیں، یہ تو سلطانوں کے سر معلوم ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے کہا ہاں یہ سب تو بادشاہوں کے سر ہیں، مگر ذرا اس سر کو دیکھو جو گھوڑے کی گردن میں پڑا ہے، شاید یہ غلام کا سر ہے۔ اتنا سننا تھا۔ ایک مرتبہ زینب پکار، اے سجاد بیٹا ان سے کہہ دو یہ غلام نہیں، میرا غیرتدار، میرا غیور بھیا کیسے برداشت کرے سرے زینب پہ چادر رہو، سکینہ بندی اور عباس کیا۔ بار الہ باب الحوائج کے صدقے میں ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ معبود اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جائے ان کے جان مال سے آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ حضرت سکینہ کے صدقے میں ہمارے بزرگوں کو قوت و توانائی اور جوانوں کو دین کا سرمایہ قرار دے۔ معبود جو بہنیں گھروں پر بیٹھی ہوئی ہیں بہترین رشتوں کا انتظام اپنی نگاہ سے کر دے۔ بار الہ ہمیں واقعی طور پر امام کا چاہنے والا قرار دے دے، ہمارے دلوں میں عشق قرآن و اہل بیت کو لبریز فرما دے۔ بار الہ معبود جو بیمار ہیں خصوصاً ایک بیمار خاتون کے لیے دعا کی گئی ہے، بار الہ حضرت عباس کے ذکر کے مصائب کے صدقے میں شفائے کاملہ عنایت فرما۔ کچھ نوجوان روزگار سے پریشان ہیں، انہوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، بار الہ آنکھوں میں آئے ہوئے ان آنسوؤں کا واسطہ جو غم عباس میں آنکھوں سے نکلے ہیں سب کی کاروباری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری روزی میں برکت عنایت فرما۔ بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں سرکار کے انصار و ایوان میں شمار فرما۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ان مرحومین کو ایصال فرما دیں۔ جناب میر عباس بخش ابن مرحوم علی جان صاحب، مرحومہ عسکری بیگم بنت میر بابا جان، مرحومہ صابر النساء بیگم بنت میر حسین علی صاحب، اور مرحوم عاقل علی ابن مرحوم میر عباس بخش صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔